كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو. بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کیوں ہونا چاہیے. ہمارے زندگی کے مسائل میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ، ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر نہ انسان کا دین صحیح ہو سکتا ہے نہ دنیا صحیح ہو سکتی ہے. یہ بیسک مسئلہ ہے، یہ انسان کی بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ انسان کا روزی کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو دنیا میں کھانے پینے کے لیے روزی روٹی کا، رزق کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. اسلام نے جہاں اور بہت ساری چیزوں پر ابھارا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام نے رزق کے حصول کے لیے، روزی روٹی کے لیے محنت کرنے، کوشش کرنے اور کام کرنے پر بھی ابھارا ہے. اسلام آلسی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام نے کام چور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، بلکہ محنت کرنے والوں، حصول رزق کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. آپ 29واں پارہ اٹھائیے سورہ ملک، دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. وہ ذات، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ جس نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ تم چل پھر نہ سکو، ذلول بنایا، تمہارے لیے پست کر دیا، مطیع کر دیا، تم جہاں چاہو زمین کے اوپر چل پھر سکو. فی مناکبہا، زمین کے اندر تم سیر و تفریح کرو، چلو، جد و جہد کرو، محنت کرو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا رزق کھاؤ.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے بندو، اے میرے بندو، اس زمین کو اس لائق بنایا ہے کہ تم زمین سے محنت کر کے اللہ کا پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اس زمین کے اندر تم تجارت کر کے، تم کاروبار کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر کے تم اللہ کا دیا ہوا پاک اور حلال روزی کھاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمہیں اس دنیا میں جتنی زندگی ملنی ہے، جتنا تمہیں ٹائم اور وقت دیا گیا ہے، وہ وقت گزارنے کے بعد تم میرے پاس آؤ گے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں فیس کرنا ہے، چہرہ دکھانا ہے، اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گے اگر ہم نے حلال و حرام کاروبار میں تمیز نہیں کی، ہم نے فرق نہیں کیا؟ 30ویں پارے کے ایک سورے کے اندر اللہ نے زمین، رات اور دن کو کیوں بنایا، اس کے مقصد کو بھی واضح کیا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو پردہ بنایا ہے، یعنی جس طرح رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اسی طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ رات آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن ہم نے معاش کے لیے بنایا ہے، کمانے کے لیے بنایا ہے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے بنانے کا مقصد بھی واضح کر دیا ہے کہ دن میں میرے بندے کمائے کھائے اور رات میں آرام کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام کبھی بھی کمانے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دماغ میں اچھی طرح بیٹھا لیں کہ اسلام کمانے سے روک لگاتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ اسلام کمانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام محنت کرنے کی، روزی روٹی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس انسان سے بہتر کسی شخص نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو۔ کان یاکل من عملہ، سب سے بہتر غذا، سب سے بہتر روزی اور رزق یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہو۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کھایا کرتے تھے، غلہ اناج کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کمانے رزق کے حصول کا حکم دیا ہے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، تو پھر بندہ آزاد ہے، جو چاہے کمائے، جیسے چاہے کمائے، حصول رزق کے لیے وہ جیسے چاہے منمانی کرے؟ نہیں، اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، اس بارے میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ بندہ جو چاہے کام کرے، جیسے چاہے رزق کا حصول کرے، بلکہ اسلام نے اس کا پابند بنایا ہے کہ وہ حلال کمائے، جائز طریقے سے رزق کے حصول کے لیے محنت کرے۔ ناجائز طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے کمانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ آئیے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے، سارے انسانوں سے کہا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، سارے انسانوں سے کہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں تم انہی میں سے کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہاں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کے چکر میں آ کر کے تم حرام رزق کو حاصل نہ کرنا، حرام رزق نہ کمانا، حرام طریقے سے، نہ جائز طریقے سے پیسہ نہ کمانا، رزق کا انتظام نہ کرنا،
کیونکہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو شیطان نے اس قدر ورگلایا، اس قدر بہکایا کہ مشرکین مکہ حلال چیزوں کو بھی بتوں کے نام نظر کر کے اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھو، حلال و حرام کی تمیز تم بھلا بیٹھو۔ نہیں نہیں، انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر اس آیت کے 3 آیت کے بعد چوتھی آیت کے اندر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ غذا، پاکیزہ روزی جو تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ اللہ کا جو حلال غذا ہے، اللہ نے جو حلال روزی دی ہے، وہ کم ہی کیوں نہ ہو تم اسی میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر حلال کو چھوڑ کر کے ہم حلال طریقے سے مال کماتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر کے حرام طریقے سے کھاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے، کیونکہ اللہ نے جتنا دیا ہے، اللہ جتنا دے رہا ہے اس پر اسے بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ واشکروا للہ، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اسی میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے، حلال غذا ہے، اسی میں سے کھاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے کہا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں، اے رسولوں، جو پاکیزہ غذا اور روزی ہم نے دی ہے اسی میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل انجام دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے خطاب کر کے اپنے تمام بندوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تم حلال روزی کھاؤ گے، حلال غذا کھاؤ گے، حلال کماؤ گے، حلال کمائی کا تمہارا لباس ہوگا، حلال کمائی کے تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہوگا۔ وعملوا صالحا، تو تم بجاتے خود اپنے آپ نیک کام کرنے لگو گے، نیک کام کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی، تم خود نیکی کی طرف بھاگو گے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام آیت کریمہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ناجائز طریقے سے کمانا، ناجائز طریقے سے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے ساری انسانیت کو کہا ہے، ایمان والوں سے کہا ہے، اور اپنے تمام پیغمبروں سے یہی کہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ قیامت کے دن جہاں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن جہاں یہ پوچھا جائے گا کہ رمضان آیا تھا تم نے روزہ رکھا یا نہیں، نصاب تک مال پہنچا تھا، زکوٰۃ دیا تھا یا نہیں، وہیں پر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں سے خرچ کیا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ ایسا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کا قدم اس کے رب کے پاس سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، ان میں سے 2 چیز مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک تو مال تم نے، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، اور کمایا تو کمایا کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں 2 بڑا ہی اہم سوال ہوگا۔ ہم سب اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے، جو ذریعہ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟
اور اس ظلم و ستم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. نئے نئے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں, اس قانون کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو اسے کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن کیا ہم دعا نہیں کر رہے ہیں؟ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لوگ تہجد میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں, اور یہ دعائیں صرف یہاں نہیں, حرمین تک دعائیں ہو رہی ہیں. لیکن دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا ہے؟ دعائیں آج قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے, وہ پاک نہیں ہے, وہ پاکیزہ نہیں ہے. آج ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے کہیں نہ کچھ ملاوٹ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, شبہات ہے. یہ آمدنی کا جو ذریعہ ہم نے بنایا ہے, ذریعہ معاش جو بنایا ہے, یہ حرام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں بے اثر ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر. ایک آدمی بڑے دور سے آتا ہے سفر کرتا ہوا, کپڑے میں بالوں میں میل اٹا ہوا ہے, گرد و غبار اٹا ہوا ہے, بال بکھرا ہوا ہے, بہت ہی حیران و پریشان ہے. اور ایسے حیران اور پریشان کی حالت میں بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اے میرا رب, مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے, مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ وہ دے دے. وہ بندہ اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, اس کا کھانا حرام ہے. وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ, اس نے جو پانی پیا ہے, جو چیز اس نے پیا ہے وہ حرام کا پیا ہے. وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ, جو کپڑا اس نے زیب و تن کیا ہوا ہے, جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَام, اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو, آج ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کبھی اس پر کیوں نہیں غور کرتے ہیں کہ ہمارا کام دھندا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ہمارا کام کاروبار جو ہے وہ ملاوٹ ہے, شبہات والی ہے, ناجائز اور حرام کی ملاوٹ ہے. پھر دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک آدمی حیران پریشان لمبا سفر کرنے کے بعد رب سے گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا کمائی جو حرام ہے, کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ حلال کیا ہے حرام کیا ہے آپ بتا دیں, اور آپ نے بتایا بھی ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. آپ آئے تھے اس لیے تاکہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں آپ واضح کر دیں, اور جو گندگی ناپاک چیزیں ہیں آپ اسے بھی بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتا دیے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہیں. اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہے, جو ڈاؤٹ والی ہے. جس نے اس ڈاٹ والی چیزوں سے, اس ڈاٹ والے کاروبار سے, شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا, اس نے ایمان اور عزت کو بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احتیاط کرتے تھے, صحابہ کرام کتنا حلال و حرام کے کھانے پر کتنا احتیاط کرتے تھے, تابعین تبع تابعین اس معاملے میں کتنا محتاط تھے. آئیے ذرا ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ آپ کے نواں سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ صدقے کا کھجور آیا ہوتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہیں, 4-5 سال کی عمر ہے, آپ کو ابھی تمیز نہیں ہے یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک کھجور صدقے کا اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہے, راوی کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کخ کخ, اے بچے, اے غلام, جو تم نے کھایا ہے تھوک دو. جیسا کہ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی الٹی سیدھی چیزیں, گندی چیزیں جو نہیں کھانا چاہیے منہ میں ڈالتے ہیں,
ہم کیسے کہتے ہیں چھی چھی تھوکو تھوکو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنے نواسے سے کہا کہ خن ارمے بہا، اسے تھوکو تھوکو، اسے پھینک ڈالو۔ اما علمتا، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انا لنعلم الصدقہ، انا لنأکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقے کا مال کھانا حلال نہیں، جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا ایک مرتبہ کہ ابھی بچہ ہے، کھا لیا تو کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تنبیہ کی، آپ نے کہا کہ نہیں تھوکو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے ساتھ حلال و حرام کیا ہے اس کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ایک غلام تھے، اور غلام نے باہر سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے رضی اللہ عنہ نے کھا لیے۔ اس کے بعد اس غلام نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے جو کھانا آپ نے کھایا ہے وہ میں نے کہاں سے لایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب کھائے تھے نہیں پتا تھا، بتانے لگے کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، میں لوگوں کی قسمت کو بتایا کرتا تھا، بھوشیہ وانی کیا کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھ دے کر کے ان کے آنے والے دنوں کے بارے میں، فیوچر اور مستقبل کے بارے میں بتایا کرتا تھا، حالانکہ اس کے بارے میں مجھے کچھ عطا نہیں تھا، میں کچھ علم نہیں رکھتا تھا، بس ایسے ہی میں تکا مارتا تھا۔ میرا ایک پرانا مرید مل گیا اور اس کو کوئی کام ہو گیا ہوگا، اس نے خوشی میں یہ کھانے کا چیز، یہ میٹھی چیز دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کھائے تھے نہیں پتا تھا، کھا چکے تھے، اب معلوم ہو رہا ہے کہ جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حرام طریقے سے آیا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت انگلی ڈالتے منہ کے اندر اور کئی کر کے سارا کھانا جو کھایا تھا سارا نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کتنا احتیاط کرتے تھے۔ تابعین کے واقعات کو لے لیجئے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں تابعین میں، امام احمد ابن حنبل کے استاد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ عبداللہ کے والد مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک باغ کے اندر، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ایک باغ میں نوکری کا کام کرتا تھا۔ باغ والوں کے یہاں ان کے دوست احباب آئے، ان سے کہا کہ آپ پھل توڑ کر کے لائیں، پھلوں کا باغ تھا، اس میں لفظ ہے انار کا، بعض نے خجوروں کا بیان کیا ہے، توڑ کر کے لے کے آئیں اور میٹھے انار کو لے کے آنا ہے، میٹھے پھل کو لے کے آنا ہے۔ عبداللہ کے والد مبارک رحمہ اللہ وہ جاتے ہیں، پھل توڑ کر کے لا کر دیتے ہیں، مالک کھاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں تو میٹھے نہیں ملتے ہیں، کھٹے ملتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر لے کر آتے ہیں، مالک غصہ جاتے ہیں، کہا اتنے دنوں سے یہاں کام کر رہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سے پیڑ کے کھٹے ہیں کون سے میٹھے ہیں؟ سنیے ذرا، اس وقت عبداللہ کے والد یہ مبارک رحمہ اللہ کیا جواب دیتے ہیں کہ آقا آپ باغ کے مالک ہیں، آپ نے مجھے باغ کی دیکھ ریکھ نگرانی کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، میں نے آج تک کھایا ہی نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کون سے پیڑ کا میٹھے ہیں کون سے کھٹے ہیں؟ مجھے آپ نے جو ذمہ داری تھی میں وہ ذمہ داری ادا کر رہا تھا، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت کبھی نہیں دی تھی۔ یہ جواب سن کر کے خود باغ کے مالک اور جو مہمان ان کے آئے ہوئے تھے سب سناٹے چھا گئے، تعجب کرنے لگے۔ پھر مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے مالک نے کیا کیا کہ اچھا تم سے ایک مسئلہ میں جاننا چاہتا ہوں، کہ میری ایک بیٹی ہے، میری بیٹی کے لیے میں لڑکا ڈھونڈوں تو کیسا لڑکا ڈھونڈوں، کیا دیکھوں اس کے اندر، کیا خوبی دیکھوں؟ تو کہتے ہیں عبداللہ رحمہ اللہ کے والد تھے مبارک رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں، یہودی مال کو دیکھتے ہیں، عیسائی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور اسلام مسلمان دینداری کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات دینداری ہی دیکھنا ہے۔ یہ جواب سن کر کے باغ کے مالک خوش ہو جاتے ہیں کہ ان سے بڑا میری بیٹی کے لیے نیک متقی پرہیزگار شوہر کہاں سے مل سکتا ہے۔ اسی وقت فوراً ان سے بات ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب نکاح ہونے کے بعد مبارک رحمہ اللہ
جو بیوی ان کو نصیب ہوتی ہے ملتی ہے وہ بھی نیک، اور ان دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کہلاتے ہیں۔ آپ اٹھائیے ان کی سیرت پڑھیے، ان کی حالات زندگی پڑھیے، بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہر تھے۔ میں بس اتنا بتا دوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں، ان کے استاد رہ چکے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ کس بات کا ثمرہ اور پھل ہے؟ یہ اسی بات کا ہے کہ اس وقت کے چاہے صحابہ ہو، صحابیات ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، سلف صالحین کے لوگ اس بات کا بہت ہی محتاط کرتے تھے کہ جو غذا میں کھا رہا ہوں، جو غذا میرے پیٹ میں جا رہا ہے، یہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے، حلال کا ہے یا نہیں ہے، اس کا بڑا ہی احتیاط اور محتاط خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے، ہماری پریشانی ہم سے ہٹے، دور ہو، تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھانے کا جو ذریعہ بنائے ہیں، آمدنی کا جو ذریعہ بنائے ہیں، کمانے کا جو ذریعہ ہے، وہ اس پر ہم غور کریں، نظر ثانی کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حرام کا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا ہی جذبہ آ گیا ہے گھر بیٹھے کروڑ پتی بننے کا۔ آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، یہ کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی 100 روپیہ دے کر کے 1 لاکھ کما رہا ہے، اور کوئی 1 لاکھ لگا کر کے 0 نصیب ہو رہا ہے۔ اسی کا نام جوا ہے، اسی کا نام جوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جوا کھیل کر کے باپ کما کر کے لا رہا ہے، بیوی بچے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بھائی کما کر کے لا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بیٹا کما کے لا رہا ہے، نہ ماں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ بہن کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ بھائی کو، نہ بیوی کو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال گھر میں آنا چاہیے، ہماری خواہشات کے مطابق گھر کے سارے کام ہونے چاہیے، ہمارے ذائقے کے مطابق ہمارا کھانا ہونا چاہیے، بس یہ نہیں بند ہونا چاہیے۔ اس لیے مال کیسے بھی آئے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی آدمی شرابی ہے، پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے، سب تھوکتے ہیں، گری نظروں سے دیکھتے ہیں، ارے اس کے گھر میں وہ تو فلاں کا ابا، فلاں کا بیٹا وہ شرابی ہے، وہ بیئر پیتا ہے، وہ چرس اور گانجا پیتا ہے، وہ نہ جانے شراب کی جو قسمیں ہیں وہ سارے کام وہ کرتا ہے۔ ہم کتنا خراب سمجھتے ہیں، ہمارے آس پاس میں اگر کوئی شرابی مل جائے تو اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر جوے کا ذکر کیا ہے، الگ سے کہیں نہیں کیا ہے۔ جوے کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں شراب کا بھی ذکر کیا ہے۔ شراب کے اندر ہم شرابی کو ہم گندا سمجھتے ہیں، شرابی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہی بندہ جوا کھیل رہا ہے۔ دونوں کے گناہ کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے، ہم ایک کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ تو نئے ٹیکنالوجی سے کما رہے ہیں، بڑا اچھا جان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ اس موضوع کو میں اور بڑھاؤں گا، یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ اور آخری میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک ایک فرد اپنے کمائی کا محاسبہ کریں، اپنے انکم سورس جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے، جو ذریعہ ہم نے بنایا ہے اس پر نظر ثانی کریں، کہیں حرام کا تو نہیں ہے، کہیں ناجائز کا تو نہیں ہے، کہیں شبہ والی تو نہیں ہے، اگر ہے تو احتیاط کریں، بچیں، تب جا کر کے ہماری دعائیں قبول ہوگی، تب جا کر کے ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے جو آمدنی اور کمائی کے ذریعہ ہے، ہم سب کو حرام کمائی، ناجائز کمائی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، حلال اور جائز طریقے سے کمانے اور اس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو